السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقیہ غزل۔ آپ سب سلامت رہیں۔ آپ کی پرخلوص چاہتیں اور مقدس دعائیں ہی رقیہ غزل کا اثاثہ زیست ہیں، ان میں کمی مت کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز اور چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا ساتھ بہت اہم ہے۔ آج حسب موقع میں ہم بات کریں گے حساب دینا ہوگا۔ جی ناظرین، میرا یہ کالم نوائے وقت میں آپ نے پڑھا ہوگا، مگر آج ہم کالم سے ہٹ کر کچھ پہلوؤں پر بات بھی کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت نے عوام کی معاشی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں انتہا درجے کی نرمی کر دی ہے، مگر ماہرین کے مطابق کرونا وائرس ختم نہیں ہوا، بلکہ کرونا حملوں کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں۔ مگر حکومت کے مطابق یہ حالات متوقع تھے اور اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اپنا لیا جائے گا، کیونکہ بھوک کا وائرس کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ کرونا سے اگر بچ بھی گیا تو بھوک سے مر جائے گا۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، تو کی جانے یار میرا روٹی بندہ کھا جاتی ہے، مگر ہمیں مکالمے اٹلی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ حالانکہ حالات یہ ہیں کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جس کی نصف سے زیادہ آبادی بھوک و ننگ کا شکار ہے، اور مسلسل حکمرانوں کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے جو امیر ہوتا چلا گیا اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اور اب جب لاک ڈاؤن ہوا تو کس کے پاس اتنی سیونگز ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس میں زیادہ تر خوشحال رہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے اپنے یہ افطار اور سحر افطار جو ہے وہ اپنے ٹیبلز کے اوپر سجا کر رہے ہوں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ محلوں سے غریب کی جھونپڑی کا نقشہ واضح نہیں ہوتا اور نظر بھی نہیں آتا۔ اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب جب کہ درجنوں اموات ہو رہی ہیں، اور پہلے جب کہ دو چار بھی نہیں تھیں تو اس ٹائم لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اپنا لیا گیا، اور اب الٹی گنگا کیوں بہائی جا رہی ہے؟ یہ تبدیلی سرکار کے جو سکرات و بکرات وہ ٹیڑھی کھیر ہیں جو کسی سے نہیں کھائی جائے گی۔ اسی لیے تو اکثر دانشور یہ کہتے ہیں کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، یعنی ہم ہی سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو ایسے غیر ذمہ دار حکمران ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اور حالات یہ ہیں کہ امداد بھی آئی اور اس میں قرضوں کی ادائیگی میں بھی تاخیر ہو گئی، اور پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب حکومت اب مزید رقم نہیں دے سکتی، اور سب سے بڑی بات یہ کسی قسم کی کوئی ریلیف بھی نہیں دیا گیا، کسی چیز میں کمی بھی نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اور ہمارے اسد عمر صاحب نے تو پریس کانفرنس میں ایسا ہولناک نقشہ کھینچا ہے کہ دل دہل گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 7 کروڑ سے زائد افراد خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، 10 لاکھ ادارے بند ہو جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیشہ ادارے بند کرنے کی بات کیوں کی جاتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں، وہ ٹیم کہاں گئی جو چاند پر گھر تعمیر کرنے والی تھی، اور اب بنے بنائی چیزوں کو بند کرنے کا اندیہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارا تو وہ حال ہو گیا ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی، یعنی ہمیں سبز باغ دکھا کر تبدیلی کا لالی پاپ تھما کر سبھی خود کرسی کھیل رہے ہیں۔ اور اگر ہم لوگ کرونا سے بچ بھی گئے، بالفرض بچ بھی گئے،
تو یہ بیانیے ہمیں مارنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر آپ ہسپتالوں کی حالت زار سمجھنے کی کوشش کریں تو ڈاکٹر فرقان اور وہ ایک بزرگ کی جو لاہور میں جو ایک باتھ روم میں جن کی موت ہوئی تھی، وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ چلیں، ڈاکٹر فرقان تو پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے، تو انکوائری بھی بٹھا دی گئی اور وہ رپورٹ دکھا کے، کیونکہ سوشل میڈیا جب کسی چیز کو اٹھا لیتا ہے، کسی بھی ایشو کو، تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا ہی ہوتا ہے، تو اس معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا، کیونکہ ہمارا نظام ہی ایسا ہے۔ ہمارے نظام میں بسا اوقات ایک چیف جسٹس ایک شراب کی بوتل کو شراب ثابت نہیں کر سکتا، مگر اکثر اوقات ہم ایک عام پولیس والا جو ہے وہ ایک بے گناہ پر چرس ثابت کر دیتا ہے۔ اور اس نظام کو ہی ٹھیک کرنے کا دعویٰ اور وعدہ لے کر جناب عمران خان نے حلف اٹھایا تھا، مگر بدقسمتی کے ساتھ کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا، بلکہ شوگر اور آٹا سکینڈل کے بعد ادویات سکینڈل بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو 25 اپریل بھی گزر چکا ہے، تو انکوائری رپورٹ بھی سامنے ہمارے پاس کسی قسم کی نہیں آئی، اور اب کیا ہوگا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ادویات کا سلسلہ بھی کیسے ہوا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں، جتھے انہیں پھٹکا دے اے پیڑا بھی جڑ جاؤ، سیاستدانوں کے ساتھ سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے، اشرافیہ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا، یہ سارے قوانین اور یہ سارا کچھ غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جناب عمران خان نے وعدہ کیا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ وہ اس نظام کو بدلیں گے۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک سوال ضرور ہے کہ یہ ڈاکٹروں کو تلقین کس نے کی ہے کہ وہ دوسری مہلک بیماریوں کا شکار مریضوں کو اٹینڈ ہی نہ کریں؟ اس بارے ایکشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی مریض کو اٹینڈ نہیں کیا جا رہا، اور بسا اوقات یہی دیکھنے میں آیا ہے جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ عام بیماروں کو بھی کرونا مریض کو بنا کر ان کے گھر والوں کے ساتھ ادھر بھجوا دیا جاتا ہے قرنطینہ، اور اس کے بعد ان کو اگر وہ پیسے والے ہوں تو ان کا منفی ٹیسٹ آ جاتا ہے اور ان کو دوبارہ گھر بھیج دیا جاتا ہے، ورنہ وہ وہیں بے یار و مددگار ہسپتال میں مرتے رہتے ہیں۔ اور اب یہ سلسلہ تو مسلسل ایسے المناک اور دردناک واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اس بارے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو باقی ہم کس کس کا رونا روئیں، ہر طرف احتجاج ہے، ہر طرف بد انتظامی ہے، اور ہم سب اچھائی کے نعرے پیٹ رہے ہیں، اور لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس پر کرپشن اور نااہلی کا الزام لگتا ہے وہ چند دن غائب ہونے کے بعد کسی اور عہدے پر براجمان دکھائی دیتا ہے۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور چیز کہ یہ جو کاروباری اوقات ہیں ان کو 8 بجے تک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ چور دروازوں سے اور شٹر ڈاؤن جو خریداری ہے اس پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ اس طرح وہ جو وہ پولیس اہلکار ہیں ان کی چاندی ہوتی ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور وہ دوسرے جو ایماندار افسران ہیں یا اہلکار ہیں ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اور عوام اب جب کہ لاک ڈاؤن میں نرمی اختیار کر دی گئی ہے، اپنی حفاظت خود کریں اور محتاط رہیں، کیونکہ آپ کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا، آپ خود کو اس وائرس سے بچائیں اور ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ اور ایک چیز آخر میں ضرور کہوں گی کہ ایک مسلمان حکمران کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے،
اور حکمران کا حساب بہت سخت ہوتا ہے، اور اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حساب تو دینا ہوگا، حساب تو طے ہے۔